ہم ایک حوالہ دے دیتے ہیں جس میں جہاد کے حوالے سے جب ان کو فائدہ نظر آتا تھا کسی چیز میں اور بات ہوتی تھی گورنمنٹ برطانیہ کی جناب بقا کے لیے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں جو دوسرا خلیفہ ہے اس کے خطبات میں سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اوریجنلی جو ہے یہ الفضل 27 فروری 1922 کو چھپ چکا ہے ان کے اخبار میں۔ افغانستان کے اندر جو ان کے حالات تنگ ہونا شروع ہوئے تھے، جہاں پر سید عبداللطیف جو ہے ان کا جس کو یہ اللہ معاف کرے توبہ شہید کربلا کہتے ہیں، اس کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان سے بھی یہ بڑا شہید عبداللطیف کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، افغانستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر بلخ میں جو علاقہ تھا وہاں 3 قادیانی جو ہے نا ان کو پکڑ لیا گیا، اور جب پکڑا گیا نا تو وہاں کے گورنر، بلکہ کے گورنر سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو احمدی اپنا جو 3 بندے پکڑے گئے ہیں ان کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ تو اس نے کہا یہ احمدی ہیں، قادیانیہ سے پکڑا ہے۔ تو حکم دیا گیا فوراً ان کو چھوڑ دو، کہ کسی آدمی کو اس کے مذہبی معاملے کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود کیا کہتا ہے؟ یہ جملہ قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو ہم نہیں جانتے کہ وہاں کے لیے ہمیں کیا طریقے عمل اختیار کرنا پڑتا۔ کہاں کے لیے؟ افغانستان کے لیے کیا طریقے عمل اختیار کرنا پڑتا؟ شاید کابل کے لیے کسی وقت جہاد ہی کرنا پڑ جاتا۔ ہائے 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 ہائے، واہ ہلو، واہ 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 واہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی چھوڑ دو اے دوستو دین کے لیے قتال ہیں، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اور جنگ اور قتال ہیں۔ وہ پتر کی کہہ رہے ہیں گوروں کو خوش کر، ان کے دین اور ان کا دھرم صرف اور صرف گوروں کی خوشنودی تھا، گوروں کی خوشنودی اور کچھ بھی نہیں، تو اپنا دین بدل لیتے تھے، اپنے نظریہ بدل۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے شاید کابل کے لیے کسی وقت جہاد کرنا پڑ جاتا۔